الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر۔ سورہ عصر کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں ایک رکوع، 3 آیتیں، 14 کلمے اور 68 حروف ہیں۔ عصر نام رکھنے کی وجہ، عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورہ عصر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سورہ تکاثر کے ساتھ مناسبت، سورہ عصر کی اپنے سے ماقبل سورت تکاثر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکاثر میں دنیاوی امور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے غفلت مذموم ہے، اور اس صورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں مذکور لفظ عصر کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول یہ ہے، اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے، کہ یہاں زمانے سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے لا اقسم بهذا البلد میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں،
تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شکور۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے، بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 2 اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایے سے وہ اسی صورت میں نفع اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کرے، اور اگر وہ یہ سرمایہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کی نافرمانی کرنے اور گناہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں مصروف ہو جائے۔ نمبر 2، انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ نمبر 3، دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہونا انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ ترجمہ، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ سورہ عصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نور العرفان میں ہے کہ اس آیت سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ پہلے خود نیک بنے پھر دوسروں کو ہدایت کرے، جیسا کہ آیت میں ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہمیشہ تبلیغ کرے، جیسا کہ وتواصوا کہ اطلاق سے معلوم ہوا۔ تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کو مبلغ ہونا چاہیے، جسے جو مسئلہ صحیح طور پر معلوم ہو وہ لوگوں کو بتا دے، صرف علماء پر تبلیغ نہیں، جیسا کہ وتواصوا کہ فاعل کے عموم سے پتہ لگا۔ چوتھے یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسٹیج پر موقوف نہ ہو۔ پانچویں یہ کہ نماز روزے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹے یہ کہ عوام دل و زبان سے اور علماء زبان و قلم سے، جبکہ حکام زور و طاقت سے تبلیغ کریں۔ اور اصل یہ کہ ہر کوئی اپنی حسب استطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔ صدق اللہ العظیم۔